الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعزمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ کچھ ہی دنوں میں تقریباً ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ تعالی وہ رونما ہوگا، اور انشاءاللہ اس مبارک مہینے میں جس کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ یہ بڑے سعادتوں والا، بڑی نعمتوں والا، بڑی رحمتوں والا اور اللہ کا مخصوص مہینہ ہے، جس کے اندر زیادہ سے زیادہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی ضرورت ہوگی، جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر اپنی کرم فرمائیاں فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہوگی. چونکہ وقت بھی تنگ ہے اور اسی ضمن سے بات ذہن میں کچھ آئی کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارکہ کے تعلق سے اور اس کے اعمال کے تعلق سے جو بات فرمائی، دو تین باتیں آپ سے مکمل کر کے اپنی بات سے رخصت ہو جاؤں گا. کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، خطاب فرماتا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا. اور فن تفسیر کے اندر ایک علم ہے جسے کہتے ہیں وجوہ الخطاب، سٹائل آف ایڈریس. مثال کے طور پہ اگر کوئی استاد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے شاگردو، تو اس کا جو دائرہ گفتگو ہے وہ اس کے شاگرد ہیں. اور اگر کوئی باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے بچوں، تو جو اس کا خطاب ہو رہا ہے اس کے بچوں سے ہو رہا ہے. اب یہاں یا ایھا الذین آمنو کا اظہار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو خطاب فرما رہا ہے یہ بے ایمانوں سے نہیں بلکہ ایمان والوں سے، جو ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مضمون ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے جیسا کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا. جیسا کہ اب اس کے اندر کئی ایبروگیشن بھی ہوئی ہیں، لیکن جیسے کہ مثال کے طور پہ جن جن چیزوں سے روزہ رکھا جاتا تھا پہلے زمانے میں، ان چیزوں سے اس زمانے میں بھی رکھا جائے گا. اب اس پہ بعد میں بڑی تعویلات آئی ہیں، بڑی اس میں ایبروگیشنز بھی آئی ہیں، لیکن جن جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا پچھلی امتوں میں، اس امت میں بھی ان چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا، لیکن اس میں بعد میں چینجز آئی. ٹھیک ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ روزے کا یہ جو تسلسل ہے یہ ایمان والے آدم سے لے کے آج تک اور قیامت تک ان سب کے لیے یہ بات تھی. ٹھیک، بہت ہی مختصر میں بات ختم کر لوں گا پھر انشاءاللہ. من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ اکبر. تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندگان خدا تقوی و پرہیزگاری والے بن جائے، اچھے بن جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر رحم اور کرم کے معاملے فرمائے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا. اللہ چاہتا ہے کہ جس کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس کا شکر گزار بندہ بن جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاک نہ کرے بلکہ اس کو آباد کرے، اس پر کرم فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مزید آگے ارشاد فرماتا ہے، ایام معدودات، کہ وہ جو متعین کردہ وقت ہے نا، جو متعین کردہ جو دائرہ
اوقات ہے، جو وقت ہے، جو دن ہے، ان دنوں کی حد تک، کیونکہ فرض روزہ کب تک ہے؟ پہلے رمضان سے آخری رمضان تک، یہ فرائض میں سے، ٹھیک ہے، اس کی بات ہو رہی کہ وہ جو متعین کردہ معدود جو چند دنوں پر مشتمل جو ایام ہیں، ان روزوں کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ اب وہ جو مریض ہے یا وہ جو سفر کر رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، اس نے رخصت عطا فرمائی، ٹھیک ہے جی، ان کے لیے چھوٹ عطا فرمائی۔ کون؟ جو مریض ہے یا پھر جو سفر کر رہا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ۔ اب اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر جو اس پہ طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، کس پہ؟ روزہ رکھنے پہ، ٹھیک ہے، ایک تو ہو گیا کہ جو مریض ہے یا جو مسافر ہے اس کے لیے چھوٹ ہے، اور چھوٹ پہ اللہ کو راضی کرنے کا دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپشن کیا دیا کہ وہ کسی مسکین کو طعام کرائے، کھانا کھلا، یعنی 2 ٹائم کا کھانا وہ فدیے کے طور پہ کسی مسکین کو کھلا دے، ٹھیک ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، اللہ اکبر، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ مسکین کو کھانا کھلانا، لیکن اگر کوئی اس میں زیادتی کرتا ہے، یعنی کہ وہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان روزوں کو مکمل کر لیتا، بہتر عمل یہ ہے کہ وہ جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں ان کا تکمیلہ لازم ہے، وہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد فدیہ بھی دیتا ہے مسکین کو۔ تو یہ جو خیر کا کام ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا کہ فدیہ دے دو، لیکن یا وہ روزہ رکھ لیا تو فدیے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اس کی بھرپائی بھی کرتا ہے اور فدیہ بھی دیتا ہے، یا پھر ایک مسکین کے بجائے 2 مساکین کو، 3 کو اگر کھلاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، اس پہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ روک نہیں رہا ہے، اچھائی سے، خیر کے بہتر کام سے روک نہیں رہا ہے، اور ارشاد فرماتا ہے اور اگر تمہیں علم ہو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب مثال کے طور پہ ہمارے لیے فرائض ہیں، سنن ہیں، واجبات ہیں، ہے نا، یہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کسی کی خانقاہ میں آتے ہیں، کسی اللہ والوں کے پاس آتے ہیں، تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نمازوں کے بعد، فرائض، سنن اور واجبات کے تکمیلے کے بعد وہ آپ سے کہنے لگتے ہیں کہ اب اللہ کا اور مزید ذکر کیا کرو۔ اب رمضان شریف آئے گا، تراویح کے اندر جو وقفہ ہوگا ہم اس میں تسبیحات پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ مزید خیر کا کام ہے۔ ایک تو نماز پڑھی جا رہی ہے، سنت اس کا تکمیلہ ہے، اور اس کے بعد خیر کا کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہر چیز پہ ٹانٹ کرنا کہ یہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، یا یہ زیادتی، ارے اللہ فرما رہا اگر تم خیر کے کام میں زیادتی فرمائے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اچھا ہے، اس کا اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ شہر رمضان جو رمضان کا مہینہ ہے وہ ایسا مبارک ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، جو کہ ایک ہدایت ہے، ضابطہ حیات ہے، ہدایت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، کہ اس میں امتیاز ہے اور ہدایت ہے، دونوں یہ مجموعہ ہے، ایک امتیاز کا اور ہدایت کا۔ اور پھر فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلَيْصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
युरीदु अल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। अब यहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, लोगों ये तुम्हारे लिए हिदायत है और रोशन लयाल हैं, इसमें रोशन रातें हैं जो तुम्हारे लिए खैर लेके आती हैं, अच्छाई लेके आती हैं, हिदायत लेके आती हैं और हक और बातिल में फैसला करने वाली हैं। ये जो मुबारक रातें आएंगी रमज़ान मुबारक में, अल्लाह अकबर, उसको गनीमत जानना है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इसी के अंदर इरशाद फरमाता है कि दो तरीक़ेकार हैं, एक है रुखसत और एक है अजीमत। रुखसत तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने रुखसत अता फरमाई, सफ़र में हैं या फिर आप बीमार हैं, लेकिन अजीमत क्या चीज़ है कि बहुत मुश्किल है, बहुत कठिनाई है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह की रज़ा की खातिर, समझिए, बड़ी मुश्किल को इख्तियार कर लिया सिर्फ उसकी रज़ा की खातिर, अजीमत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अजीमत को इख्तियार करना और ज़्यादा बेहतर है। रुखसत तो है, गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन कोई अगर अजीमत को, इसीलिए जो सूफिया किराम है, जो अल्लाह वाले हैं, जो खान, वो अक्सर उनका तरीक़ेकार अजीमत वाला होता है कि वो रुखसत को भी जो है अपने लिए इख्तियार नहीं फरमाते, बल्कि अजीमत को इख्तियार फरमाते हैं। और बंदगान खुदा को भी ये करना चाहिए। लेकिन अगर कोई रुखसत भी लेता है अल्लाह की तरफ से जो दी गई है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ये कोशिश में है कि वो अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम ले, अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जुहात को उसकी तरफ मबजूल फरमा ले, तो फिर उसको अजीमत का रास्ता इख्तियार करना हो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उसकी तरफ खुद ब खुद मबजूल हो जाए, माइल व करम हो जाए। और फिर इरशाद फरमाता है कि और जो मरीज़ या मुसाफिर हैं तो वो दूसरे दिनों से, मतलब यानी जो इनके 3 अगर रोज़े या 2 रोज़े, 1 रोज़ा किसी का छूट गया तो वो 1 रोज़े की भरपाई कर लें, आदत पूरा कर लें। अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी का इरादा फरमाता है और तुम्हें मुश्किल में डालने का इरादा नहीं फरमाता। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आसानी देना चाहता है, न कि मुश्किलात में डालना चाहता है। और ताकि तुम मतलूबा इद्दत पूरा करो और अल्लाह की किबरियाई बयान करो और उसके तुम हिदायती याफ्ता बन जाओ, ताकि तुम उसकी किबरियाई बयान करो और उसकी शान ज़्यादा से ज़्यादा बयान करो और उसके शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुताल्लिक़ सवाल करें तो आप फरमा दीजिए बेशक मैं इनके करीब हूँ, मैं अपने बंदों के, मैं मोमिनीन के मैं करीब हूँ। क्या फरमाया गया? मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों की शाहरग के भी करीब है, कि बंदे के गुमान के भी अल्लाह तबारक व तआला करीब है। और फिर एक और मकाम पे अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी बात वाज़ेह फरमाई कि अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, कि जो हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है वो अपने उम्मतियों के नफ्स पे औला है, नफ्स के भी करीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपने शान करीमी से अल्लाह भी करीब है और अपने हबीब को भी वो ताकत अता फरमाई कि वो भी अपने उम्मतियों के करीब है। अल्लाह अकबर। फिर किस बात का डर है? किस बात का डर है? इसीलिए तो हम लगाते हैं नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ठीक है। और बेशक मैं उनके करीब हूँ, दुआ करने वाला जब दुआ करता है तो उसकी दुआ कबूल करता हूँ कोई सिद्क़े दिल के साथ, और ये तमाम मामलात का लिहाज करते हुए उसकी बारगाह में अगर वो रुजू हो जाता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। वो तव्वाब है।
تو چاہیے یہ اللہ خطاب فرما رہا ہے، اللہ فرماتا ہے تو چاہیے یہ کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ میں جب اس کی توبہ قبول کر رہا ہوں، میں جب اس کو دینے والا ہوں، میں اس کو پیدا کرا، میں اس کی پرورش کر رہا ہوں، میں اس کو رزق دے رہا ہوں، میں اس کو زندہ رکھا ہوں، حادثے سے محفوظ کر رہا ہوں، میں اس کو بچے سے جوان بنایا، جوان سے اس کی عمر بڑھتے جا رہی ہے، میں اس کو ہر قسم کی آسائش دے رہا ہوں، ہر قسم کی آسانی دے رہا ہوں، تو پھر اس کو بھی چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وہ میرے حکم کی پابجائی کرے اور مجھ پر ایمان برقرار رکھے تاکہ وہ کامیابی حاصل کرے۔ کامیابی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، یہ ہمارے لیے کامیابی کا سب سے پہلا نشان ہے۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی، ٹھیک ہے اس کی میں تفصیل میں گئے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات واضح فرمائی کہ یہاں پہ احل لکم لیلۃ الصیام رفثوا الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی جو راتیں ہیں اس میں وہ جو نساء، وہ جن سے نکاح گیا ہے الحمدللہ، وہ جو پاکیزہ رشتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کے درمیان میں جو مباشرت ہوتی ہے، جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، وہ جب اپنایا جاتا ہے تو راتوں میں، ان مبارک دنوں کی راتوں میں نے وہ حلال کر دیا تمہارے لیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی فرما رہا ہے، پہلے یہ تمام معاملات ایسے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب مغرب کے بعد افطار ہوتا ہے، اس کے بعد کی جو عبادات ہیں، نماز ہیں اور سارے ان چیزوں کے بعد رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو جو ہے جائز کر دیا، حلال کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ تمہاری وہ جو خواتین ہیں وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ بھی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جو تشبیہ بلیغ اس کو کہتے ہیں کہ عورت تو لباس نہیں ہے اپنے مرد کا، اور نہ مرد لباس ہو سکتا ہے، کپڑے تو ہے نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تشبیہ ہے کہ یہ جو نکاح والا جو پاکیزہ رشتہ ہے نا، یہ ایک ایسا غلاف ہے کہ تمام معاملات کے اوپر وہ اس کو پروٹیکشن دے دیتا ہے، اس رشتے کو پاکیزہ کر دیتا ہے، پروٹیکشن دے دیتا ہے۔ تو یہ جو رشتہ ہے یہ پاکیزہ ہے، اسی لیے کہا گیا کہ عورت اپنے مرد کا لباس ہے اور مرد اپنی عورت کا لباس ہے، تو اس کو کہتے ہیں تشبیہ بلیغ۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی تشبیہات ہیں، تو کبھی کسی بات کو لے کر کوئی بات کو فوری دلیل کے طور پہ پیش کرنے سے پہلے فن تفسیر کا معلوم ہونا بے حد ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ارے وہ تو بالکل شیر ہے، یہ شیر ہے فلاں، کئی نام ہے نا خطاب، اب شیر سے مراد کیا؟ بھائی اب شیر کا جو آپ دیکھیں گے اسٹرکچر وہ تو پھر الگ ہے، پھر اس کی دم کہاں ہے، آپ سمجھے، یہ سوال پیدا ہوگا۔ تو یہ تشبیہ بلیغ ہے، شیر جیسی بہادری۔ تو ادھر جو وجہ تشبیہ ہے نا وہ نکاح ہے۔ اسی طریقے سے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ جو ازواج مطہرات ہیں وہ ہمارے لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ ہماری مائیں ہیں، وہ ہماری مائیں ہیں۔ تو اب کیا معلوم ہوا؟ ماؤں کے مانند ہیں، جس طریقے سے ہماری ماں سے ہمارے معاملات حرام ہیں، اسی طریقے سے امہات المومنین کے ساتھ بھی حرام۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پردہ فرما جانے کے بعد امہات المومنین سے کسی کا رشتہ ہونا حرام تھا، چونکہ وہ تمام کی مائیں ہیں، مائیں جیسے ہیں۔ تو اب اس کو کہتے ہیں تشبیہ بلیغ، بلکہ ہماری تو مائیں بھی ان پہ سے قربان، ہماری تو ساری کائنات ہی ان ماؤں پہ سے قربان۔ لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ فن تفسیر ایک بہت اہم چیز ہے۔ اب اس کو کوئی لے کے فلاں ماموں ہے، فلاں یہ ہے، تو یہ ساری باتیں نہیں ثابت کی جا سکتی، آپ سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ یہ جو ہے تشبیہ بلیغ ہے۔ جیسا میں نے آپ سے کہا بھائی کوئی فلاں شیر ہے تو کیا شیر کی دم ہے، اگر یہ لباس ہے تو کیا لباس کو دھویا جاتا ہے۔ تو یہ جو مذہب بتایا جاتا ہے تو تمہارا ہی مذہب ہوگا، دین کے اندر ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے،
ٹھیک ہے، بات اشارہ سمجھ رہے ہیں؟ تو اسی لیے لیکن ہم احترام اور عزت سب کی کرتے ہیں، سب کا احترام بھی کرتے ہیں، سب کی عزت کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ اللہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ مساکین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے مال و دولت میں خوب برکتیں وسعتیں عطا فرمائے کہ ہم اس کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے ماہ مبارکہ رمضان المبارک کے اندر ہمیں یہ طاقت و قوت عطا فرمائے، یہ استقامت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی بھرپور تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکیں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کے سوروں کو حفظ کر سکیں، زیادہ سے زیادہ ہم ذکر اللہ کریں، زیادہ سے زیادہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع رہیں، زیادہ سے زیادہ ہم رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی کے ترانے گائیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم دین سیکھنے کے اندر اپنا شغف اور اپنا شغل لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوب کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے، اور ہم سب کو متحد فرمائے، اہل سنت والجماعت کا بول بالا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔